برطانوی اور مغل سلطنتیں دو الگ الگ سلطنتیں تھیں جو مختلف ادوار اور خطوں میں موجود تھیں۔ ان کی اصلیت، ساخت، طرز حکمرانی، ثقافتی اثرات اور حتمی تقدیر کے لحاظ سے نمایاں فرق تھا۔ آئیے ہر سلطنت کو تفصیل سے دیکھیں۔ مغلیہ سلطنت، ابتدا اور توسیع۔ ایک بانی مغل سلطنت کی بنیاد ایک وسطی ایشیائی ترک حکمران بابر نے پانی پت کی جنگ میں فتح کے بعد 1526 میں رکھی تھی۔ اصطلاح مغل منگول کے فارسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ توسیع اکبر اعظم کے دور میں 1556-1605 میں حکومت کی گئی۔ سلطنت صغیر پاک و ہند میں پھیلتے ہوئے اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ اکبر نے ہندو، فارسی اور وسطی ایشیائی ثقافتوں کے عناصر کو شامل کرتے ہوئے مذہبی رواداری اور ثقافتی ترکیب کی پالیسیاں نافذ کیں۔ گورننس اور ایڈمنسٹریشن۔ ایک مرکزی اتھارٹی مغل سلطنت کی خصوصیت مرکزی انتظامیہ تھی۔ شہنشاہ کے پاس اہم طاقت تھی اور مختلف علاقوں کی نگرانی کے لیے صوبائی گورنر، صوبہ دار مقرر کیے گئے تھے۔ ریونیو سسٹم۔ اکبر نے منصبداری کا نظام نافذ کیا جو کہ زمینی محصولات کی وصولی سے منسلک فوجی صفوں کا نظام تھا۔ اس نے ریونیو انتظامیہ کو ہموار کرتے ہوئے شرافت سے وفاداری کو یقینی بنایا۔ ثقافتی پھل پھول۔ مغل دور اپنی ثقافتی دولت کے لیے جانا جاتا ہے جس میں مغل فن تعمیر، چھوٹی پینٹنگ اور ایک بہتر درباری ثقافت کا قیام شامل۔ ایک اورنگزیب کی پالیسیاں۔ اورنگزیب کی پالیسیاں جنہوں نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی، مذہبی عدم برداشت میں اضافہ اور سلطنت کے سماجی تانے بانے کو تناؤ کا باعث بنا۔ مراٹھا اور یورپی چیلنجز۔ مغلوں کو پھیلتی ہوئی مراٹھا کنفیڈریسی اور برطانوی اور فرانسیسی جیسی یورپی طاقتوں سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہوئی۔ برطانوی راج۔ ابتدا اور توسیع۔ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ہندوستان میں برطانوی موجودگی کا آغاز 17ویں صدی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے ساتھ ہوا۔ ابتدائی طور پر تجارت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کمپنی نے آہستہ آہستہ فوجی فتوحات اور اتحاد کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ نوآبادیاتی توسیع۔ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کئی تنازعات کے ذریعے پروان چڑھی، بشمول پلسی کی جنگ 1757 اور بکسر کی جنگ 1766، جس نے بنگال پر برطانوی کنٹرول کو مضبوط کیا۔ گورننس اور ایڈمنسٹریشن۔ ایک دوہری حکومت۔ برطانویوں نے ابتدائی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے کام کیا، لیکن 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد کنٹرول برطانوی ولی عہد کو منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی خصوصیت۔ برطانوی حکام اور ہندوستانی ثالثوں کے ساتھ دوہری حکومتی ڈھانچہ تھی۔ راج نظام۔ برطانوی راج جو 1858 میں قائم ہوا، برطانوی ولی عہد کے ذریعے ہندوستان کی براہ راست حکمرانی کو نشان زد کیا۔ ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ہر ایک کا انتظام ایک برطانوی مقرر کردہ گورنر کرتا تھا۔ معاشی استحصال۔ برطانویوں نے ایسی معاشی پالیسیاں نافذ کیں جو اکثر استحصالی تھیں، بشمول بھاری ٹیکسوں کا نفاذ اور برطانیہ کے فائدے کے لیے وسائل کا اخراج۔ ثقافتی اثرات۔ ایک مغربیت۔ برطانوی اثر و رسوخ نے ہندوستان میں مغربی تعلیم، قانونی نظام اور حکمرانی کے ڈھانچے کو پھیلایا۔ مسیحی مشنری سرگرمی۔ انگریزوں نے عیسائی مشنری سرگرمیوں کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں کچھ ہندوستانیوں نے عیسائیت اختیار کی۔ زوال اور آزادی۔ ایک قوم پرست تحریکیں۔ 20ویں صدی میں قوم پرست تحریکوں کا عروج دیکھا گیا، بشمول انڈین نیشنل کانگریس، جس نے برطانوی راج سے آزادی مانگی۔ آزادی۔ 1947 دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو اقتصادی چیلنجوں اور ہندوستانی قوم پرستوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1947 میں ہندوستان نے آزادی حاصل کی اور ملک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ خلاصہ، جبکہ مغل سلطنت ایک مضبوط مرکزی انتظامیہ اور ثقافتی ترکیب کے ساتھ ایک ماقبل جدید ہندوستانی سلطنت تھی، ہندوستان میں برطانوی سلطنت ایک نوآبادیاتی طاقت تھی جس نے تجارت، فوجی فتوحات اور سیاسی تدبیروں کے ذریعے آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے نشان زد تھا،
جبکہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کا زوال دوسری جنگ عظیم کے بعد قوم پرست تحریکوں اور عالمی جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا۔